راست آپ کو لیے چلیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بازی کے ذریعے آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے کس کس جگہ سے، یا یہ بھی نہ بتائیں، صرف اتنا بتا دیں کہ کل کون سے اور کتنے تحفے انہوں نے وصول کیے ہیں، اس لیے کہ جو تحفے وصول کیے ہیں انہیں انڈر پرائز کیا ہے، انڈر پرائز کر کے وصول کیا ہے توشہ خانہ سے، اور وہ کام کیا ہے کہ جو آج تک کسی سربراہ مملکت نے نہیں کیا، کہ بیرون ملک سے ملنے والے تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر لی ہے۔ اس سے زیادہ بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ اور اب جبکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر اراکین ان کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہیں۔ میں عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی 2 ہفتے پہلے لاہور میں آپ مسلم لیگ نون کے منحرف ایم پی ایز کے ساتھ مل کر آئے، ان کے اوپر اپنی چھتری رکھی، ان کو آپ نے فنڈز دیے اور انہیں کہا کہ آپ بالکل اپنے ضمیر کے مطابق درست کھڑے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون سے منحرف ہونے والے ایم پی ایز تو ضمیر کے مطابق کھڑے ہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے اراکین جب آپ کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے منشور سے دھوکہ کیا ہے تو وہ ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اور آپ نے، جنہوں نے خود مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو توڑ کے اپنے ساتھ ملایا، اب آپ پاکستان میں ضمیر فروشی کے خلاف مجاہد اول بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، آپ کا امر بالمعروف ایک ناکامی اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال ہے۔ امر بالمعروف۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران کہا، دوسری کشتی میں چھلانگ لگانے والے کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، سیاسی جماعتیں ادارے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، 4 مواقع پر اراکین اسمبلی کی پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی ہے، پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی بنانے کے لیے آرٹیکل 63A لایا گیا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، محمد اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائیے گا سماعت کے دوران کیا آبزرویشنز رہیں؟ جی بالکل، صدارتی ریفرنس پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل دیے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے کسی کو بازیافت نہیں تو لوٹا بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ضمیر کی آواز پر ہی جو ووٹ ہے وہ دینے چاہیے۔ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے سوال پر بھی نہیں جاؤں گا، یہ معاملہ پارلیمنٹ پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، جس پر عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ کیا فلور کراسنگ کی اجازت دیگر ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں پر ہے؟ کیا آپ پارٹی لیڈر کو بادشاہ سلامت بنانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے آئین میں پارٹی سربراہ نہیں، پارلیمانی پارٹی کو بااختیار بنانا چاہیے۔ جسٹس منیب نے یہ ریمارکس کیے اور کہا ہے کہ پارٹی کی مجموعی رائے جو انفرادی رائے سے بالاتر ہوتی ہے، سیاسی نظام کے استحکام کے لیے اجتماعی رائے ضروری ہے۔ پارٹی پالیسی سے انحراف کے لیے آرٹیکل 63A شامل کیا گیا۔ پارٹی پالیسی سے انحراف پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، یہ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا، جس پر جسٹس منیب اختر نے یہ ریمارکس دے کہ ایک تشریح تو یہ ہے کہ انحراف کرنے والے کا ووٹ شمار نہ ہو۔ کیا ڈی سیٹ ہونے تک ووٹ شمار ہو سکتا ہے؟ عدالت کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ 18ویں ترمیم میں ووٹ شمار نہ کرنے کا کہیں ذکر نہیں، کسی کو ووٹ ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضمیر کی آواز نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر جایا جائے۔ بلوچستان میں ہی اپنے ہی لوگوں نے عدم اعتماد کیا اور حکومت بدلی۔ احترام عدالت سے تمام تر جو دلائل سے وہ سننے کے بعد سماعت جو ہے وہ کل دن 1:30 بجے تک ملتوی کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا محمد اویس۔ ہارس ٹریڈنگ، خچر اور گدھا ٹریڈنگ کو بند ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر جس طرح سے ضمیر فروشی ہوئی اسے روکنا ضروری ہے۔ ریفرنس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاست کی نئی بنیاد رکھے گا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا، سندھ ہاؤس میں جو ہوا ہے وہ سیاسی تاریخ میں ایک دھبا ہے۔ پی ڈی ایم خود کو جمہوری کہتی ہے لیکن وہ خرید و فروخت کی موومنٹ ہے۔ عدالت ہارس ٹریڈنگ کے اوپر خچر ٹریڈنگ کو بین کرے، گدھا ٹریڈنگ کو بین کرے
اور یہ جو بکنے کا کھیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے. سندھ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی کے جو لوگ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے انہوں نے آگے ایک پرامن احتجاج کیا. سندھ ہاؤس میں جو گھوڑا ٹریڈنگ جو گدھا ٹریڈنگ کا جو بازار اور منڈی لگی ہے اس کا مداوع ابھی نہیں ہوا. سندھ ہاؤس کے اندر جس طریقے سے ضمیر فروشی ہوئی اس کو روکنا ضروری ہے. ہمارے لوگ جو کہ گئے ہیں ادھر تو ووٹ استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ فیصلہ اسپیکر کا ہوگا. اب بھی جو ممبران ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے, خریدا جا رہا ہے. یہ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دھبا ہے. پورا یقین ہے, ہمیں پورا اعتماد ہے آنریبل سپریم کورٹ کے ججز پہ کہ وہ آئین کی تشریح اور آئین کی پاسداری جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ٹھیک کریں گے. پی ڈی ایم حکومت کے نام پہ ایک جو تحریک بنی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو جمہوری موومنٹ کہتی ہے لیکن وہ خرید و فروخت کی موومنٹ ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے حکومت پر لفظی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے آٹا, چینی اور ادویات مہنگی کی گئیں. عوام کو 52,000 ارب روپے کا مقروض کیا گیا. اپنی نااہلی, کرپشن اور کشمیر فروشی کو امر بالمعروف کا نام دے رہے ہیں. ریاستی وسائل استعمال کرنے کو امر بالمعروف کا نام دیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹرز اور اتحادیوں نے اس لیے ووٹ دیے کہ عمران خان وفاق پر حملہ کریں. اسلام کو استعمال کر کے جھوٹ بولا ہے. ہارس ٹریڈنگ کا ثبوت ہے تو عوام کے سامنے لایا جائے. سپریم کورٹ کے اندر ریفرنس کی سماعت جاری ہے لیکن کرائے کے ترجمان وزراء جو اس وقت جن کو اپنا سامان پیک کرنا ہونا چاہیے تھا, وہ لوگ جنہوں نے 3.5 سال پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کیا, وہ 4 پریس ٹاک کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. ہارس ٹریڈنگ اگر ہوئی تھی تو جو ایم پی اے 5 بٹھا کر وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان ان کو چائے پلا رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اگر ہوئی تھی تو بلوچستان کے اندر جو بوریاں کھلی تھی عمران خان نے کھولی تھی وہ ہارس ٹریڈنگ ہے جس کی ویڈیو موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے 30 سال سے ڈاکوؤں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا ہے. اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ عہدہ کے خلاف قوم 27 مارچ کو گھر سے نکلے, چاہتے ہیں پوری قوم 27 مارچ کو ان کا ساتھ دے. کرپشن کے پیسے سے ارکان اسمبلی کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. چاہتے ہیں قوم کو بتایا جائے کہ وہ برائی نہیں حق کے ساتھ ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ کا حکم ہے. قرآن میں مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اس سے ایک معاشرہ زندہ رہتا ہے. کھلے عام ساری عوام کے سامنے اس ملک میں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, پیسے باہر بھیج رہا ہے, اس نے اکٹھے ہو کے پبلک ریپرزینٹیوز یعنی پبلک کے نمائندے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائی ہیں, ان کو خرید رہے ہیں, کھلے عام خرید رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بدی کے خلاف ہیں. ہم اس ملک میں یہ جو جرم ہو رہا ہے ملک کی جمہوریت کے خلاف, قوم کے خلاف, عوام کے خلاف, کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک کے نمائندوں کے ضمیر خرید رہے ہو, قوم اس کے خلاف ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ قوم نکلے میرے ساتھ 27 تاریخ کو, اور سارے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملک کی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پہنچائے. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج کھاد مہنگی ہوگی تو کل فصل کم ہوگی. اگر آج گندم کے لیے ہمارا کسان کھاد کی لائن میں رہے گا تو کل ہم گندم کے لیے لائن میں لگیں گے, اور اس لیے گندم بھی مہنگی ہوگی پھر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سستی ایل این جی نہیں لی, ہم لوگوں کے اوپر بہانے کرے, جیلوں میں بند کیا, اور آج ہم سے 3 گنا مہنگی ایل این جی لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے, سعودی عرب نہیں بناتا, مغربی جرمنی نہیں بناتا اتنی مہنگی بجلی. یہ عمران خان کی حکومت میں 10 سال میں سب سے زیادہ ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر
سردی میں بولتے ہیں کہ میاں نواز شریف زیادہ بجلی لگا کے چلا گیا اور پھر گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. او بھائی ایک طرف ہو جاؤ. اور پھر ان کا ہی وزیر بولتا ہے کہ ہم 8000 میگا واٹ اور لگانا چاہتے ہیں. ہر قسم کا جھوٹ, ہر قسم کا الزام یہ وہ لوگ لگاتے ہیں, اور ہم ان کے بارے میں صرف سچ بولتے ہیں تو ان کی جان جلتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آج آلو 52 روپے کلو دے رہے ہیں. یہ وہ آلو جو نواز شریف کے زمانے میں آپ کو اس سے آدھی پرائس پہ ملتا تھا 27 روپے کلو, بلکہ ایوریج پہ ہمارے 16 روپے کلو آلو تھا. آج جو ٹماٹر 95 سے 100 روپے کلو مل رہا ہے وہ نواز شریف کے زمانے میں 31 روپے کا ملتا تھا. آج جو چینی 100 روپے کلو مل رہی ہے وہ نواز شریف کے زمانے میں 53 روپے کلو ملتی تھی. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 5 جون 2013 کو نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا, اس دن پاکستان کے اندر ایوریج ہول سیل پرائس چینی کی 55 روپے کلو تھی. جب 5 سال بعد 31 مئی 2018 کو شاہد عباسی سبکدوش ہوا تھا وزیراعظم عظمیٰ سے, تو اس دن چینی 53 روپے کلو تھی. 2 سال میں 2 روپے کم ہو گئی تھی 5 سال میں. نواز شریف کے دور حکومت میں 5 سالوں میں 2 روپے چینی کم ہوئی تھی. عمران خان آیا اور 3 مہینے بعد چینی مہنگی ہو گئی اور آج دن تک مہنگی ہے. اور آج جو 53 روپے میں نواز شریف چینی چھوڑ کے گیا تھا وہ 100 روپے کی ہے. 36 روپے میں آٹا چھوڑ کے گیا تھا. 85 سے 90 روپے کلو میدا آٹا ملتا ہے آج آپ کے یہاں. اس میں بھی ملاوٹ بڑھ گئی ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. اور 36 روپے کلو آٹا ہوتا تھا. 148 روپے کلو گھی تھا اور 142 روپے کلو آئل تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 31 مئی کو, یہ نمبرز ہیں اس کے اندر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ویب سائٹ پہ. 148 روپے کلو گھی, 142 روپے کلو تیل تھا, خوردنی تیل. آج وہ 500 روپے کا ڈالڈا کا ڈبہ 500 روپے میں نہیں ملتا ہے 1 کلو کا, 500 روپے کا نہیں ہے. اور یہ اس کے علاوہ یہ جو سی پی آئی کے نمبرز ہیں وہ 12%, سینسٹیو پرائس انڈیکس, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ضرورت زندگی کے لیے ہیں, وہ اس ہفتے بھی 15% بڑھی ہیں اور اس سال 18% بڑھ چکی ہیں پچھلے سال کے بنسبت 6 مہینے کے اندر. اور ہول سیل پرائس انڈیکس 20% ہے. اس کا مطلب ہے کہ خام مال اور مہنگا ہوا ہے, وہ ابھی مزید ریٹیل کے اندر مہنگائی آئے گی. اور پھر یہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے. اگر تم فکر کرتے آلو اور پیاز کی تو آج شاید راجہ ریاض نہ جاتا تمہارے پاس سے. یہ لوگ اس لیے چلے گئے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک آدمی بھی نہیں دکھا سکتے. لوگوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ ایک پیسہ کسی نے نہیں لیا. اور پیسے, یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے 70 کروڑ روپے کے اندر کسی کو سینٹ کی ٹکٹ دی ہے. تو اگر پیسے سے لوگ بک رہے ہوتے تو عمران خان سے زیادہ کون خریدنے جانتا ہے. یہ زندگی بھر اے ٹی ایم کے اس پہ چلا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور یہ خود علی محمد نے کہا ہے, ان کے وزیر نے, کہ زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہیں وہ پیسے سے نہیں گئے. وہ خود کہہ رہا تھا. اور کوئی آدمی پیسے سے نہیں آیا, کوئی عورت پیسے سے نہیں آیا اللہ کی مہربانی سے. یہ سب کو پتا ہے. جہانگیر ترین کا تو 1 سال سے پہلے گروپ بنا ہوا تھا. علیم خان کا تو 8 مہینے سے پہلے گروپ بنا ہوا تھا. یہ کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کیا باتیں کر رہے تھے 1 سال سے, کہ نور عالم صاحب کیا باتیں کر رہے تھے. واپس آئیں گے اس بریک. ہماری ایم کیو ایم رہنماؤں کی آصف علی زرداری سے ملاقات جاری ہے. ملاقات اسلام آباد زرداری ہاؤس میں ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے خالد مقبول صدیقی, امین الحق اور عامر خان, جبکہ پی پی کی طرف سے آصف زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ملاقات میں شامل ہیں. ملاقات میں کن امور پر گفتگو کی جا رہی ہے یہ ہم جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف نیوز اسلام آباد علی شیر سے. علی شیر بتائیے گا. جی بالکل, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات ہیں وہ تقریباً مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اور گزشتہ روز سے پہلے 2 مرتبہ 24 گھنٹوں میں ایم کیو ایم کی, پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی ملاقات جو ہے وہ پارلیمنٹ ناجز میں ہوئی. 2 ملاقاتیں ہوئی اور اس کے فالو اپ میں کل رات کا پلان تھا آصف علی زرداری کے ساتھ ایم کیو ایم کے ملاقات کرنے کا, لیکن آج جو ہے وہ ابھی آصف علی زرداری سے ملاقات ایم کیو ایم کے ارکان کی جاری ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, امین اللہ, عامر خان یہ شریک ہے. اور اس میں آئندہ کا جو وعدہ ہے کہ سندھ میں دونوں جماعتیں کس طرح مل کے چلیں, جس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کو حمایت دے دے ایم کیو ایم تحریک اعتماد میں, تو اس پہ مشاورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا علی شیر.
पंजाब में वजीर फयाज चौहान कहते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीए में दरारें वाज़ेह होना शुरू हो गईं। मालाकंड जलसे में बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को गेट नंबर 4 से न जाने और काला कोट ना पहनने का ताना दे डाला। फयाज चौहान ने कहा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी, करप्शन केसेस के खात्मे और गिरफ्तारी से बचने की डील के चक्रों में है। इस डील की भनक पड़ते ही बिलावल जरदारी ने शहबाज शरीफ की गोशुमाली में एक लम्हा ज़ाया न किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मजबूत खड़ी है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से नियो न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश की सभी मजम्मत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी ने कहा है नाअहल हुकूमत की जानिब से नियो टीवी और नई बात अखबार के सरकारी इश्तिहारात पर बंदिश का फैसला काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। इमरान नियाज़ी और कंपनी आमिराना सोच के तहत मीडिया दुश्मन और मजदूर कश इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत का ये आमिराना फैसला आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है जो आज़ादी इज़हार राय का हक देता है। इमरान नियाज़ी बौखलाहट का शिकार हैं। अब वो सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस के मुआशी कत्ल पर उतर आए हैं। तहरीक अदम एतमाद इमरान नियाज़ी हुकूमत से अवाम और मीडिया को निजात दिलाएगी। पीपल्स पार्टी मीडिया के काले कवानीन, सहाफ़ियों और मीडिया के इदारों की मुआशी पाबंदियों को मुस्तरद करती है। नियाज़ी हुकूमत नियो टीवी और नई बात अखबारात के इश्तिहारात पर आयद पाबंदी को फौरी बहाल करें।